बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन व उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। आज का हमारा मौजू है कि इंसान को किन इक़साम के किस किस तरह के खौफ जो है वो उनमें मुब्तला किया जाता है, और वो खौफ इंसान की सेहत पर, उसकी दिमाग की कैफियत पर, उसके जिस्म पर किस तरह के असरात जो हैं वो मुरतब करते हैं। तो इस पर इंशाअल्लाह ताला मैं आज बात करूँगा। बहुत सारे लोगों ने इस पर मुझे सवालात भी किए थे, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये आप इसको बड़े अच्छे से गौर से इसको सुने मुकम्मल, और फिर उसके बाद जो आपको इन तमाम कैफियत में किसी भी कैफियत में मुब्तला हो तो आप इंशाअल्लाह ताला मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसके मुताबिक आपको इंशाअल्लाह जवाब दूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि इसकी खौफ की तारीफ़ क्या है। खौफ को एक बीमारी समझा जाता है जो इंसानों को मुतासिर करती है और उस इंसान के जिस्म में या उसके दिमाग में फ़िक्स हो जाती है, और उससे बहुत सारे मसाइल जो हैं वो इंसान की ज़िंदगी में पैदा होते हैं, जो इंसान के यानी जो मुतासिरा इंसान के रवैयों को मुतासिर करते हैं, उसके मिजाज को मुतासिर करते हैं, उसके हंसने और रोने के मामलात को मुतासिर करते हैं, उसकी खुशियों को मुतासिर करते हैं। तो ये इस किस्म की जो सिर्फ़ बीमारियां हैं, ऐसे शख्स को कभी भी ये जहन में रखें कि ऐसे शख्स को ये नहीं कहना चाहिए कि आपको जिस्मानी तौर पे या कोई दिमागी तौर पे कोई मसला है जिसकी वजह से आप इस इब्तिला में मौजूद हैं। वो शख्स अपने इन तमाम किस्म के मसाइल की वजह से वो और ज़्यादा इब्तिला में चला जाता है। खौफ कई किस्म के हैं। खौफ जो हैं वो कई किस्म के हैं। मसलन किसी शख्स को बीमारी का खौफ है, किसी शख्स को मौत का खौफ है, और किसी शख्स को अपनों से बिछड़ जाने का खौफ है। किसी शख्स को जो है वो अक्सर लोग ख्वाब में देखते हैं कि वो बहुत बुलंदी से नीचे ज़मीन की तरफ आ रहे हैं, तो किसी को बुलंदी से नीचे गिरने का खौफ है। और बाज़ लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में मिसाल के तौर पे समंदर का पानी है, समंदर के पानी की तरफ जाने से गुरेज करते हैं। किसी स्विमिंग पूल में नहाने से उनको प्रॉब्लम होता है, कोई मसाइल होते हैं। इसी तरह हॉस्पिटल जाने का खौफ है। हॉस्पिटल में जो है ना वो आप किसी की तीमारदारी के लिए नहीं जा सकते। तो ये इस तरह के खौफ हैं जो अल्लाह ताला ने यानी ये इस ज़मीन पर मौजूद हैं और इनका वजूद है, और इन तमाम किस्म के खौफ में मुबतला लोग जो हैं वो ज़हनी तौर पर कहीं ना कहीं मुतासिर हैं, और उनके इलाज को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखें सुब्हान अल्लाह, एक सिर्फ खौफ ऐसा है जिसके मुताल्लिक अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो मेरी तरफ से है, यानी मैं उसमें उन लोगों को मुबतला करता हूँ। वो क्या है कि वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। ये खौफ जो है यानी माल के कम होने का, ठीक है जी, फलों के कम होने का, इसी तरह अमवाल के कम होने का, इसी तरह खुराक के कम होने का, और इसी तरह ज़िंदगी में आने वाला एक खौफ जो है, यानी वो खौफ जो इंसान को खालिसतन अल्लाह ताला से रखना चाहिए, ये वो खौफ है। तो इस खौफ की वजह से जो लोग ये समझते हैं कि उन्हें अल्लाह ताला का खौफ है। हम अक्सर अपनी बातों में या अपने जुमलों में ये बात भी करते हैं कि यार तुम्हें अल्लाह का खौफ होना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। तो ये एक डर और एक खौफ जो है ये अल्लाह ताला का हक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। तो ये जो चीज़ है इसको हमें फोकस करना चाहिए, ना कि दूसरे जो खौफ हैं वो हमें यानी उनमें मुब्तला होना चाहिए। एक खौफ जो है वो इंसान को मौत का खौफ होता है, और
سبحان اللہ، موت ایک نہ ایک دن ضرور آنی ہے اور وہ آ کے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جن کے دلوں سے موت کا یعنی موت کے متعلق ان کو ایک خوف ہے، وہ اور زیادہ، اس بیماری کو وہن بھی کہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ وہن کی بیماری عام ہو چکی ہے امت مسلمہ کے اندر، ہر جگہ پہ ہے، اور لوگ اس سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا اور پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، میرے خاندان والے پیچھے سے کیا کریں گے، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا۔ تو سبحان اللہ، یہ ایک خوف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس خوف میں ہمیں مبتلا کیا ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے، وہ ایمان والے لوگوں کے لیے ہے، اس خوف میں ہمیں مبتلا ہونا بھی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ جو دوسرا خوف ہے، جس کی جو تعریفات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے ایک خوف ہے موت کا خوف، انسان موت سے ڈرتا ہے کہ موت نہ آ جائے۔ بیماری کا خوف، بعض لوگوں کو یہ اس کا آلودگی کا یعنی خراب جگہوں کا یا صفائی ستھرائی نہ ہونے کا خوف کہ یہ جگہ صاف نہیں ہے، یہ ایسا ہے۔ اسی طرح پاگل ہونے کا خوف کہ بھئی بہت زیادہ اوور تھنکنگ انسان ہو گیا ہے، بہت زیادہ سوچنے لگ گیا ہے۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اندھیرے سے ان کو خوف آتا ہے، وہ ڈرتے ہیں اس سے۔ اسی طرح وہم پیدا کرنے والا خوف، ایک چیز بار بار انسان کے دماغ میں ریپیٹ ہوتی ہے، وہ اس میں سے نکلنا چاہتا ہے لیکن نکل نہیں پاتا ہے۔ بے اعتمادی کا خوف کہ میرے اندر اعتماد نہیں ہے، یعنی ان کانفیڈینشیل جو ہے نا وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دم جنگ کا خوف کہ اچانک سے جنگ نہ لگ جائے، لوگ آ جائیں گے ہمیں مار دیں گے اور ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہمارے بچوں کا نقصان ہو جائے گا۔ تو ان تمام اقسام کے خوف کو، یعنی خوف کا ایک جو جملہ ہے، یہ جو لفظ ہے، اس کا سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کریم میں کہ ایک چیز جس میں میں مبتلا کرتا ہوں وہ کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ ایمان والوں کو محبوب ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ایمان والے اپنے دل میں رکھتے ہیں، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتے۔ ایک منٹ صرف، اچھا جی، اور وہ کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتے، بلکہ کیونکہ وہ اس مقام پر اپنے اس خوف کی وجہ سے پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ انہیں صرف بھلائی ہی بھلائی، ہمیشہ فائدہ ان کو نظر آتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں جو فائدہ پہنچ رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے پہنچ رہا ہے، اور اگر کسی بھی قسم کا کوئی نقصان ہو رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو وہ اس چیز کو، اپنے خوف کو اپنے دماغ پر حاوی نہیں کرتے، اور اللہ کی عظمت اور وہ اس کی شان کے مطابق جو کام ہیں، جو امور ہیں، ان کو وہ سمجھتے ہیں، اور وہ اس بات پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ خوف کا علاج جو ہے وہ اس بات پر عمل کرنے میں ہے جس کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ کچھ خوف اور بھوک، مال و جان اور پھلوں کا نقصان اور صبر کرنے والوں کے لیے جو ہے یہ خوشخبری ہے۔ وبشر الصابرین۔ اچھا، جو خوف میں اللہ کی طرف سے دیے ہوئے کسی معاملے کے اوپر خوف ہوتا ہے، یعنی ڈر میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ اس شخص کے لیے یہ بڑی زبردست بات ہے کہ وہ بشر الصابرین، اللہ نے ان کو آخر میں یہ کہا ہے کہ تو وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی تکلیفوں کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ جب صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری سناتا ہے۔ تو باقی جتنے اقسام کے خوف ہیں یہ شیاطین کی طرف سے ہیں، جنات کی طرف سے ہیں، جو انسان کو ابتلا میں ڈالتے ہیں، اس کو تفکیر، اس کی سوچنے کی جو بیماری ہے اس کو وہ زیادہ کرتے ہیں، سوچنے اور سمجھنے کی طرف ان کو آنے نہیں دیتے، قوت فیصلہ ان کی کمزور کر دیتے ہیں، اور وہ بے اعتماد ہو جاتے ہیں، بہت یعنی بڑی مجالس میں نہیں بیٹھ سکتے اور لوگوں کے سامنے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے، ان کے پاس دلائل بھی ہوں، بولنے کی قوت بھی ہو تو وہ بات نہیں کر سکتے، اور اسی طرح اپنے آپ کو پروف نہیں کر پاتے کہ بھئی میری کوئی پرسنالٹی ہے،
اچھا، بعض لوگوں کو اپنی شخصیت کے کمزور ہونے کا خوف ہوتا ہے کہ میں کسی جگہ پہ بیٹھوں گا تو لوگ میری طرف کیا بات کریں گے، لوگ میرے متعلق کیا بات کریں گے، مجھے ٹارگٹ کریں گے، میری طرف انگلی اور اشارہ کریں گے۔ تو یاد رکھیں کہ جو لوگ اس قسم کے خوف میں مبتلا ہیں ان کے لیے سب سے ضروری اور سب سے اہم جو چیز یہ ایک دعا ہے، ایک تو اس دعا کو اپنے پلے باندھ لیں، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اور اسی طرح یہ جو دعا ہے رب اعوذ بک من ہمذات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اس دعا کو بھی یاد کر لیں، رب اعوذ بک من ہمذات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ سبحان اللہ، اس دعا کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے اوپر تقویت آتی ہے، اس بندے کو قوت ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حفاظت کرنے پر فرشتوں کو مأمور کر دیتے ہیں۔ اور کثرت سے وہ شخص آیت الکرسی کا ورد کرے، آیت الکرسی کثرت سے پڑھے، اور جب بھی پڑھے اپنے پاس پانی رکھے، اس پانی کے اوپر دم کرے، اس کے اوپر لعاب، ہلکا سا لعاب، جیسے یہ پانی ہے، یہ گلاس ہے تو آپ نے یہ پکڑا، ہلکا سا لعاب اس پانی میں شامل کریں اور اس کے بعد وہ پانی پی لیں۔ بفضل اللہ آپ اپنے اندر ایک زبردست تبدیلی، زبردست چینج محسوس کریں گے۔ فجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔